بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالجز سسٹم آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم 11ویں کلاس کے لیے قواعد یعنی گرامر کا لیکچر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی، آپ کے اردو نصاب میں قواعد کا ایک حصہ ہے جس میں سے MCQs بھی آتے ہیں، شارٹ کویسچن بھی آتے ہیں، تو آج ہم وہی کریں گے اور آن لائن ذرائع مواصلات جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنا کام آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس لیکچر میں طلبہ کو شاعرانہ اصطلاحات اور صنائع کی تعریف امثال کے ساتھ سمجھائی جائے گی کہ شاعرانہ اصطلاحات کیا ہیں، کیا مطلب ہے اس کا اور یہ کہاں استعمال ہوتی ہیں۔ پھر مزید صنائع، صنعت کی جمع، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ مقاصد تدریس میں ہمارا یہ ہے کہ شعری اصطلاحات سے واقفیت حاصل کریں گے آپ، کلام میں یعنی شعر و شاعری میں صنائع کے استعمال سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اور ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ صنائع سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی تحریر میں خوبصورتی اور حسن پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکچر کے اہم نکات میں پہلے ہم کریں گے شعری اصطلاحات۔ اب شعری اصطلاحات جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس، یہ غزل کے لوازمات ہیں۔ غزل ان کے بغیر ادھوری ہے۔ مصرع ہے، شعر ہے، قافیہ، ردیف، مطلع، حسن مطلع، مقطع، یہ سارے غزل کے جو ہیں لوازمات ہیں، انہیں ہم شعری اصطلاحات کے نام سے پکارتے ہیں اور ان کی مدد سے ہی غزل مکمل ہوتی ہے۔ اور غزل جیسا کہ آپ کو پہلے لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں کہ غزل کی لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، ان کا حسن و جمال بیان کرنا اور عشق مجازی کا ذکر۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں ترقی پسند شاعری 1936 میں جب آتی ہے تو غزل میں عشق مجازی کے علاوہ اور بھی بہت سے دوسرے جو ہیں مسائل بیان کیے گئے۔ تو آپ سمجھ لیں شعری اصطلاحات شعر میں استعمال ہونے والی وہ ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر شعر یا غزل جو ہے نامکمل ہوتی ہے۔ پھر صنائع کیا ہے؟ صنائع ہے صنعت کی جمع، اور یہ شعر و شاعری میں خوبصورتی اور حسن بڑھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حسن تعلیل کے بارے میں بتائیں گے، صنعت مرات النظیر کے بارے میں، صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت تکرار اور صنعت تضمین۔ شعری اصطلاحات کی طرف آئیے۔ شعر میں استعمال ہونے والے ضروری لوازمات شعری اصطلاحات کہلاتے ہیں جن کی موجودگی شعر کے لیے لازمی ہے۔ سب سے پہلے آئیے مصرعے کی طرف۔ مصرعے کے لغوی معنی اگر ہم لغت کھولیں نا تو کیا معنی نکلتے ہیں؟ ایک کواڑ، کواڑ کہتے ہیں دروازے کو، ایک پٹ دروازے کا ایک حصہ، اور ایک تختے کے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں مصرع سے مراد کیا ہے؟ آدھا شعر اور نصف بیت مصرع کہلاتا ہے۔ دو مصرعے ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ شعر بنتا ہے۔ اور مصرعے کی علامت یہ ہے عین، یہ مصرعے کی علامت ہے۔ آپ یاد رکھیں جہاں آپ عین لکھا ہوا دیکھیں آپ سمجھ لیں کہ مصرع لکھا ہوا ہے۔ اب مصرعے کی چند مثالیں آپ دیکھ لیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ایک مصرع، شعر مکمل نہیں ہے۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ایک اور مصرع دیکھیے۔ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ اب شعر کی طرف آئیے۔ مصرع تو آپ سمجھ گئے کہ آدھا شعر، شعر کا ایک حصہ، شعر کی پہلی لائن۔ شعر کیا ہے؟ وہ کلام جو موضوع اور بامقصد ہو، جو ایک خیال کو ظاہر کرے اور جس کے دونوں مصرعے ہم وزن ہوں۔ مثال کے طور پہ، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اچھا، یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ اس کے دونوں مصرعے ہم کا وزن ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مطلع میں تو ہو سکتے ہیں کہ دونوں مصرعے ہم وزن ہوں، اور فرض کریں مطلع ثانی میں بھی ہو سکتے ہیں کہ دو، لیکن باقی غزل میں جو پہلا مصرع ہے وہ جو ہے الگ ہوتا ہے اور دوسرا مصرع لازم نہیں کہ ہم وزن ہو۔ مطلع کی لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، یہ ہے اس کے اصل معنی، جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہو۔ تو جو ہم غزل کا آغاز کرتے ہیں نا اس کو ہم مطلع کہتے ہیں، یہ غزل شروع ہو رہی ہے ہماری۔ اصطلاح میں غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ طلوع سے نکلا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ مطلع کے ہوتے ہیں، دونوں مصرعے پوری غزل کے نہیں ہوتے کہ پوری غزل جو ہے اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں گے، نہیں۔ مطلع پہلے شعر کے دونوں مصرعے
ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. جیسے یہ شعر دیکھیے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. تو یہاں میں ردیف سیم، زمینوں مکینوں کافیے وہ بھی ہم وزن. لیکن اس سے آگے کی جو غزل ہوگی اس میں جو ہے پہلا مصرع اور ہوگا، جبکہ دوسرا مصرع میں جو ہمیں ردیف اور قافیے کی پابندی نظر آئے گی. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میر کا فرض کریں شعر میں آپ کو سناتی ہوں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. دیکھیں مطلع ہے نا، تو دونوں میں کیا ہو رہا ہے، ردیف قافیہ دونوں مصروں میں ہے. لیکن اسی غزل کا اگلا شعر پڑھتے ہیں، بہت آرزو تھی گلی کی تیری. اس میں تو ہم وزن نہیں ہے، اس میں نہ ردیف ہے نہ قافیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مطلع کے بعد کے شعر ہیں، غزل ہے یہ ساری. تو بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے. پھر نہا اور کر چلے، پھر ردیف قافیہ آ گیا. تو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلے مطلع میں کہ دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں. اب حسن مطلع کیا ہے؟ اگر مطلع کی غزل کے دوسرے شعر یعنی مطلع کے بعد جو شعر آ رہا ہے اس کی بھی دونوں مصرے میں قافیہ اور ردیف پائے جائے تو ہم کیا اسے کہیں گے؟ حسن مطلع. کیونکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ پہلی غزل کے مطلع میں دونوں مصرے میں قافیہ ردیف پایا جاتا ہے، اس کے بعد غزل کے جو تیسرا مصرع ہوتا ہے اس میں بدل جاتا ہے، چوتھے میں پھر قافیہ ردیف آ جاتا ہے، پانچویں میں پھر بدل جاتا ہے، چھٹے میں پھر قافیہ ردیف آ جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے. لیکن حسن مطلع کچھ شاعروں نے استعمال کیا ہے. تو اس میں کیا ہے یہ دیکھیں، مثال آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور اندازہ ہوگا کہ جب تک انسان پاک تینت ہی نہیں، علم و حکمت علم و حکمت ہی نہیں. تو دیکھا آپ نے، تینت اور حکمت ہی نہیں، قافیہ بھی آ گیا ردیف بھی. اب حسن مطلع پڑھتے ہیں، وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں. پھر عداوت صداقت تینت حکمت سب قافیے، ہی نہیں ردیف. تو یہ حسن مطلع میں دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف پایا جاتا ہے. مقطع کے لغوی معنی لغت کھولیں تو کیا معنی نکلتے؟ کاٹنا. لغوی معنی کاٹنا یا ختم کرنے کی جگہ. تو اسی سے تعریف ذہن بن جاتی کہ کاٹنا ختم کرنا یعنی غزل کا آخری شعر. اصطلاح میں غزل و قصیدے کے آخری شعر کو شرط کیا ہے؟ مقطع وہ کس صورت میں ہوگا؟ اگر شاعر نے تخلص استعمال کیا ہے. اگر شاعر تخلص استعمال نہیں کرتا اور غزل ختم ہو جاتی ہے تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا. لیکن اگر شاعر نے آخری شعر میں تخلص استعمال کر لیا تب وہ مقطع کہلائے گا. تو مقطع کے لیے شاعر کا تخلص استعمال کرنا لازم و ملزوم ہے. دوبارہ سن لیں آپ کہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو مقطع کہلائے گا، اگر تخلص نہیں ہوگا تو وہ مقطع نہیں بلکہ آخری شعر کہلائے گا. مقطع کے لیے دو شرائط لازم ہیں. کون سی؟ غزل کا آخری شعر ہو اور دوسری بات کیا؟ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہو. اب یہ مقطع والے شعر دیکھیے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. قافیہ اس کے لغوی معنی پیچھے آنے والے کے ہیں. اصطلاح میں وہ الفاظ یا حروف جو ہر شعر یا مصرے کے آخر میں یا ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آتے ہیں. ہر شعر میں قافیہ اپنے ہم وزن لفظ کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اچھا بچوں، ردیف نہیں بدلتا، ردیف وہی رہتا ہے. جیسے کٹ چلے گرے یہ نہیں بدل رہا. قافیہ بدلتا ہے. اور قافیے کی سب سے مختصر تعریف کیا ہے؟ ہم وزن ہم آواز الفاظ. غزل میں پائے جانے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جو کہ غزل کے مطلع میں دونوں مصروں میں پایا جاتا ہے اور بقیہ غزل کے ہر دوسرے مصرے میں ہم وزن ہم آواز قافیہ پایا جاتا ہے. مثال دیکھیے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ ہے لفظ یہ، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے. تو دو چار اور دیوار قافیہ ہو گیا اور گرے ردیف ہو گیا. پھر فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہاں اس کے بعد آپ اگلا شعر بھی لکھ دیجئے گا تو وضاحت زیادہ اچھی ہو جائے گی. اگلا شعر کیا کہ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. تو
آپ دیکھ لیں کہ مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی غزل کے جو ہے شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ استعمال ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں ثنائی کی طرف. ہم نے غزل کے تو لوازمات بتا دیے. غزل میں مصرع ہے، غزل میں شعر ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے، اور ایک چیز تخلص بھی ہے، شاعر کا نام، شاعرانہ نام، اسے تخلص کہتے ہیں. تو یہ تو غزل کے لوازمات ہو گئے. اب اپنی غزل کو خوبصورت کیسے بنائیں؟ ایسا کیا حربہ استعمال کریں غزل میں تاثیر پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، پڑھنے والے واہ واہ کر اٹھیں؟ تو اس کے لیے شاعروں نے صنعتیں استعمال کی. صنائع، اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. صنعت کاریگری کو کہتے ہیں، اور صنائع صنعت کی جمع ہے جس کے معنی ہے کاریگری. صنائع لفظی الفاظ کی کاریگری، اور صنائع معنوی معنی اور مفہوم کی کاریگری. اب اس کا فائدہ یہ آپ کو آ سکتا ہے شارٹ کویسچن میں. صنائع کی کیا مراد ہے اور اس کے تحریر میں کیا پیدا ہوتا ہے اس سے؟ تو اس سے تحریر میں اور عموماً یہ جو ہے نا صنائع اس میں شعر و شاعری میں استعمال ہوتی ہے. تو اس سے شاعری میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتی ہے، عبارت یا شعر جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے، اس کی شعر میں جان سی پڑ جاتی ہے. صنعت تلمی آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، 9 10 سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور سب بچے سے واقف ہیں. تلمی کے معنی ہے اشارہ کرنا یا سرسری نگاہ دوڑانا. اور ادبی اصطلاح میں کلام میں یعنی شاعری میں کوئی فرضی یا تاریخی یا کوئی قرآن کا یا حدیث کا کوئی قصہ ہو یا مشہور قول ہو یا کسی مشہور شعر کی طرف اشارہ کرنا ہمارا مقصد ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صنعت تلمی استعمال کی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ پڑھ کے پورا قصہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے. یہ تلمی کا فائدہ ہے کہ آپ نے پڑھا ابن مریم، مریم کا بیٹا، پورا قصہ ذہن میں آ گیا. حضرت عیسیٰ کا، کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، ایک تو یہ ان کی کوالٹی تھی، ابن مریم کہلاتے تھے. پھر حضرت عیسیٰ کو جو جو معجزے دیے، ساری چیزیں، یہ معجزہ دیا تھا نا کہ وہ لا علاج مریضوں کو صحیح کر دیتے تھے اور مردوں میں جان ڈال دیتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ دیکھیں ایک لفظ پڑھ کے پورا قصہ ذہن میں آ گیا. یا میں جیسے شعر سن لیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو دیکھا پورا قصہ سمجھ آ گیا. اس طرح ایک اور شعر دیکھیے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کہ یہ جو ہے نا درویش نظر آ رہے ہیں، ان کو تم کچھ سمجھتے نہیں، لیکن اگر ان سے عقیدت ہے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو اپنے ہاتھ میں کیا لیے بیٹھے ہیں، اپنی آستینوں کے اندر انہوں نے کیا چھپایا ہے، ید بیضا. اب ید بیضا پڑھ کے پورا حضرت موسیٰ کا قصہ کہ اللہ نے کیا معجزہ بخشا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں کر لیتے تھے آستین کے اندر چھپا کے، جب باہر نکالتے تو وہ اتنا چمکتا ہوا ہاتھ نکلتا کہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ. اس طرح اقبال کا وہ شعر بھی آپ سب کو آتا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو آتش نمرود سے پورا قصہ آ گیا جو نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی تھی. تو یہ تلمی کا فائدہ ہے. تو دیکھا آپ نے صنعت کے استعمال سے کیسے خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے، کیسی تاثیر پیدا ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. صنعت مرات النظیر. مرات کے معنی ہے ملحوظ رکھنا، سامنے رکھنا، اور نظیر کے معنی ہے مثال، یعنی مثال سامنے رکھنا. اب ہے کیا یہ چیز؟ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان تضاد نہ ہو. مطلب میں کسی ایک چیز کا ذکر کرتی ہوں اور دوسرے مصرے میں جو ذکر کرتی ہوں وہ اس چیز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس سے مناسبت رکھتی ہیں، اس سے ان کا تعلق ہے. تو یہ صنعت مرات النظیر کہلاتی ہے. یعنی کسی ایک شے کا ذکر کر کے اس سے مناسبت رکھنے والی اشیاء کا ذکر کرنا کیا ہے؟ مرات النظیر. اب اس کی مثال آپ دیکھ لیں. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اب دیکھیں حرم پاک اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، مسلمان بھی ہے. تو یہ چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں آپس میں، ان کا تعلق ہے، ان میں مناسبت ہے. ایک چیز کا ذکر کیا اور اس سے تعلق رکھنے والی دوسری چیزوں کا ذکر کیا. حرم پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن کا بھی، مسلمانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. اسی طرح میر کا اگلا شعر دیکھیں گے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اب دیکھیں باغ کا ذکر ہے تو پتا بوٹا گل سب کا ذکر آ گیا. تو دیکھا آپ نے کہ شاعر کیسے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں صنعتوں کے استعمال سے. پھر صنعت تضاد، اس کی طرف چلتے ہیں. کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، اپوزٹ، متضاد.
تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ صنعت تضاد. اس کی اصل میں جو تعریف ہے، جو اس کا نام ہے، وہی اس کی تعریف ہے، تضاد، الٹ. تو یہ تعریف کلام میں ایسی چیزوں کا استعمال جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، ایک دوسرے کے متضاد ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہو. مثال دیکھیں آپ، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح شام صنعت تضاد. اور شعر کتنا پیارا بن گیا. ایک اور دیکھیے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. زندگی اور طوفان، جینا اور مرنا. تو ایسے شاعر کلام کو خوبصورت بناتے ہیں. حسن تعلیل. اب حسن تعلیل بھی بہت ایک کلام کو خوبصورتی بخشتی ہے. کیسے بخشتی ہے؟ کلام میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اصل وجہ نہ ہو، لیکن کلام کی تاثیر اور خوبصورتی اس کی بدولت بڑھ جائے. مطلب وجہ بتا رہے، شاعرانہ وجہ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسی شاعر بتا رہا ہے کہ واقعی لگ رہا ہاں بھئی ایسے ہی ہو رہا ہوگا، یہی وجہ ہوگی. وہ ہمیں قائل کر دیتا ہے، اور شعر خوبصورت بھی ہو جاتا ہے، پر اثر بھی ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال آپ دیکھیے، کتنی پیاری مثال لی ہے انہوں نے کربلا کے میدان کی. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. اب دیکھیں، موجیں تو ساحل سے سر پٹکتی ہیں نا، ایک نیچرل ہے کہ لہریں آ رہی ہیں، اس کے پیچھے اور لہریں آ رہی ہیں، وہ ساحل سے ٹکرائیں پھر پلٹ گئی. لیکن یہاں وجہ اتنی اچھی بتائی کہ لگ رہا ہے ہاں بھائی ایسا ہی ہو رہا ہوگا، اسی لیے ایسا ہو رہا تھا. یہ ہے حسن تعلیل، کسی بات کی ایسی وجہ بتانا جو اصل وجہ نہ ہو، لیکن اصل وجہ محسوس ہونے لگے. اتنی وہ جاندار استعمال کیا ہو شاعر نے. تو پیاسی جو تھی خود سپاہ خدا 3 رات کی، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج 3 رات سے پیاسی تھی. تو فرات سر پٹک رہا تھا، نہر فرات، کہ میں کیا کروں، میں کس طرح انہیں پانی پہنچاؤں. ایک اور حسن تعلیل کی مثال دیکھیں. میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے. ابھی عاشق کہہ رہا ہے، عاشق آوارہ پھرتا ہے، مارا مارا جنگلوں میں صحراؤں میں پھرتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے عاشق کیا کہہ رہا ہے کہ میری طرح سے ماہ و مہر، چاند اور سورج بھی لگ رہا ہے یہ بھی آوارہ ہیں. کیوں آوارہ ہے؟ میں بھی آوارہ ہوں، وہ بھی آوارہ ہے. مجھے بھی اپنے محبوب کی تلاش ہے. اب یہاں محبوب حقیقی زیادہ سوٹ کرے گا. مجھے بھی اپنے محبوب حقیقی کی تلاش ہے، اس لیے مارا مارا پھر رہا ہوں. اور چاند اور سورج کو بھی محبوب حقیقی کی تلاش ہے، اس لیے وہ گردش میں رہتے ہیں. تو دیکھا کتنی پیاری وجہ بتا دی. صنعت تکرار، نام سے ہی تعریف کھل کے سامنے آ رہی ہے. کلام میں خوبصورتی اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے الفاظ کو بار بار استعمال کرنا اور دہرانا صنعت تکرار کہلاتا ہے. مثلا پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو دیکھنا آپ نے کہ کتنا خوبصورت صنعت تکرار کی مثال آ گئی کہ بالکل اس کا باغ کا ذکر بھی ہے، تو پتے کا بھی، تو بوٹے کا. اور یہ میرات النظیر میں نے آپ کو شیئر کروایا تھا، میرات النظیر میں تھا نا، باغ کے حوالے سے پتے، بوٹے اور پھول کا ذکر. اور یہ صنعت تکرار کی بہت مثال پیاری ہے کہ بار بار جب پتا پتا کہتے ہیں نا، بوٹا بوٹا، تو بڑا شعر اچھا سا لگنے لگتا ہے. پھر دوسرا مصرع تو بہت ہی خوبصورت ہے، جانے نہ جانے کا انہوں نے بار بار استعمال کیا نا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. تو کتنا پیارا جو ہے شعر بن گیا ہے. پھر ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے، دل لگی نہیں ناسے، تیرے دل کو ابھی لگی ہی نہیں. اے نصیحت کرنے والے، دل کا لگانا کوئی کھیل تھوڑی ہے. اصل میں تو نے کہیں دل ہی نہیں لگایا، تجھے کیا پتا، تو میری حالت تو کیسے سمجھ سکتا ہے. آگے چلتے صنعت تضمین. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت خوبصورت ایک صنعت ہے جو کلام میں بہت جان ڈال دیتی ہے. اب دیکھیے آپ، کلام میں سلیقے کے ساتھ کسی دوسرے شاعر کا مصرع اس طرح استعمال کرنا کہ جس سے کلام کی تاثیر اور خوبصورتی بڑھ جائے اور تبدیلی کا اندازہ بھی نہ ہو سکے. مطلب آپ نے کسی اور شاعر کا شعر کوٹ کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا، آپ کا شعر بھی اچھے کا اچھا رہا، اور آپ نے وہ کر کے شعر میں ایک نئی جان ڈال دی. تو زیادہ تر اسے جو ہمارے مزاحیہ شاعر ہیں نا، وہ مزاح کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. غالب نے بھی کوٹ کیا ہے میر کی عظمت کے لیے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو دیکھیں یہ اس کی مثال دیکھیں، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ اصل شعر ہے، اور اس کی جو ہے تضمین کی گئی ہے اس شعر کی، اور تضمین کر کے اس شعر کو کیا بنا دیا گیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہیں ہمارے شاعر جن کا نام ہے سید ضمیر جعفری. سید ضمیر جعفری نے آپ کے نصاب میں نظم لکھی یہ سڑکیں، تو اس میں وہ اس شعر کو
رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ اس کو انہوں نے تضمین کیسے کی؟ وہ کہتے ہیں یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ یہاں میں نے غلطی سے کیا کیا ہے، مجھے یہ شعر لکھنا چاہیے تھا لیکن میں نے صحیح شعر لکھ دیا، اصل شعر لکھ دیا۔ تو اب آپ جو ہیں یہ والا شعر لکھیں گے تضمین کے لیے ہیں، یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ تو اصل شعر یہ سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے، اور اس کی تضمین انہوں نے سید ضمیر جعفری نے ایسے کی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اب میر کا غالب کا شعر ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ۔ بے غالب جو ناسخ نے کہا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں۔ اب ناسخ نے کیا کہا؟ انہوں نے نیچے ناسخ کا مصرع لگا دیا، اور اتنا اچھا لگایا کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی اور شاعر کا شعر مصرع لگایا ہوا ہے۔ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو یہ غالب نے کیا کیا؟ تضمین استعمال کی ہے، ایک مصرع غالب کا، دوسرا مصرع انہوں نے ناسخ کا لگایا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تو یہ آپ کا صنعتوں کا جو ہے اور شعری اصطلاحات اختتام پذیر ہوئیں۔ انشاءاللہ اور بھی اگر کتاب میں ہوں گی تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً سب کرواتے رہیں گے، بس آپ ان کی اچھی تیاری کریں، یہ سوچ کے تیاری کریں کہ یہ MCQs شارٹ کویسچن میں آتی ہیں، اور اس طرح تھوڑے تھوڑے نمبر جمع کر کے آپ کے بہت زیادہ نمبر بن جاتے ہیں۔ چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔